امام ابن حجر اسقلانی جو امام المحدثین ہیں، حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، عرب کا ہو، ہند کا ہو، عجم کا ہو، حرمین کا ہو، شام کا ہو، مصر کا ہو، کوئی عالم، کوئی محدث، ہر ایک کی سند اوپر امام ابن حجر اسقلانی کے ذریعے سے جاتی ہے۔ امام اسقلانی حجت المحدثین، وہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، امام اسقلانی سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کی، حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا، تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے، کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا، اور آج کا نہیں، میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسقلانی کا آپ کو۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، یہ تو تھی یہ چیز، آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان، اور بخاری ہی میں حدیث وہی کتاب المغازی، اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن، اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاعتصام، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر، اور جامع ترمذی کتاب التفسیر، بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی۔ ایک یہودی نے کیا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور میں ترمذی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، حضرت عمر فاروق سے۔ اور دوسری حدیث ترمذی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی، ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے، تم تو نہیں مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے، اور دوسری روایت حضرت نے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، بتاؤ بھائی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے؟ تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور اے عمر، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ اب آگے سنیے، میں براہ راست بخاری بھی ہے، مسلم بھی، اور ترمذی شریف سے براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن، باب 6 من سورۃ المائدہ، قال قرأ ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين، فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم الجمعة وفي يوم عرفہ۔ اس نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے،
یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ حدیث کے لیے سنو، وہ صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے پوچھیے، بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف 2 عیدیں ہیں، بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی۔ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری میلاد النبی کی عید، اور اگر لکھا ہوا ملے عید میلاد النبی تو کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آ گئی، تیسری حضرت عمر فاروق سے آ گئی، بخاری مسلم اور ترمذی سے آ گئی۔ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الاضحیٰ ایک عید۔ اضحیٰ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینا میں؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ بولیے بھائی، قربانی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں یا مینا میں؟ مینا میں، تو وہ عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عرفات میں اتری، وہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن اتری، وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ایک عید الفطر ہوئی، ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئی، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئی۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، تو شریعت میں 52 عیدیں ہیں جمعہ کی۔ تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی ہیجان نہیں آتا، اور میلاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر ہیجان آتا ہے۔ نادانوں کچھ تو سوچا کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالم وہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حضور سے اتنے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو، عرفہ کی عید بھی پسند ہو، ساری عیدیں پسند ہو، مگر ولادت مصطفیٰ آئے تو عید کی وجہ بھی ہو جائے۔